تے سکن دینے جا رہا ہوں۔ سجادہ نشین آستانہ لیا کلیام شریف، پیر طریقت رہبر شریعت، یادگار اسلاف، پیکر اخلاص و محبت، جناب پیر سائیں شعبان کلیامی صاحب دامت برکات العالیہ کی خدمت عالیہ میں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ نعرہ تکبیر! بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد بے حد بر خدای پاک را، ہم کے ایماندار مشتاق خاک را، ہزارہ درود و ہزارہ سلام بروئے محمد علیہ السلام۔ تیرے فیضان محبت، تیرے کرام کے بعد اور اللہ سے کیا مانگو اس نام کے بعد۔ عزیزان من، اس آستانہ ناز و کرم کے ساتھ کلیام شریف کی وابستگی یہاں کے سجادہ بھی اور مریدین بھی بہت بہتر جانتے ہیں۔ یہ محبتیں حضرت پیر سید اخلاق شاہ صاحب کی، خصوصی میرے بھائی حضرت پیر سید عرفان احمد شاہ صاحب، جن کی محبتوں نے اس کو مزید جلا بخشی اور اللہ تعالیٰ اس میں مزید نکھار کے ساتھ سدا اپنے کرم کا نزول رکھے۔ بڑا عرصہ پہلے میں اپنے دادا جی کے ساتھ یہاں سے سڑک سے گزر رہا تو اکثر یہاں سے گزرتے ہوئے وہ دیوان حضوری کا ذکر کرتے۔ میں بھی وہاں بیٹھا شیر کی طرف نظر تھا تو وہی ان کے الفاظ یہی تھے، پتر نہ بڑیاں اوکھیاں ٹوٹیاں تو بعد اپنا سیس اور ریش جڑا وا اور غوث پاک نے بوئے پیش۔ یہ مقام اس دروازے نہ کہ حضرت غوث العظم جن کا قدم اولیاء کی گردن پر نہ ہو تو وہ ولی نہیں ہوتے، اور اس دروازے پر اپنی ریش سے جھاڑو دینا، اپنے سیس کے مقدر میں ہندوستان کے لیے اور اپنے وابستگان کے لیے کرم و فضل لے کر آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اللہ اس در ناز کو، در عزت کو سدا آبادی نصیب فرمائے۔ انگلینڈ میں بھی شاہ جی نے جو کانفرنس کرائی، ان کی محبت کے وہاں بھی مجھے شرکت کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہاں پہ بھی آج 2-3 سال میں اللہ کا فضل ہے کہ ایک عجیب رنگ اللہ ان بھائیوں کی ہمتوں اور توانائیوں میں حضرت دیوان حضوری کے کرم کے صدقے میں مزید عزتوں کے ساتھ تکمیل کے مراحل کو پورا فرمائے۔ میں آستانے کا ایک پیغام دے کے اجازت عرض کروں گا۔ اس سے پہلے علامہ نے حضرت راضی کا ذکر کیا، میں نے عرض کیا تھا شاہ جی سے کہ میری ذرا صحت نہیں، لیکن بس فخر الدین رازی کا ایمان بچانے والے حضرت نجم الدین کبریٰ، حضرت نجم الدین کبریٰ کے غلام ہیں حضرت خواجہ سیف الدین۔ ایک شام حضرت نجم الدین کبریٰ نے اپنے غلامان سے کہا، بیٹا اپنے اپنے حجروں کی طرف جاؤ، آرام کرو، سکون کرو، آج طبیعت بے چین ہے۔ سارے اٹھ کے چل دیے، حضرت نجم الدین کبریٰ علیہ رحمہ اپنی حجرے کی طرف چل دیے۔ حضرت سیف الدین جب اپنے بستر کے پاس پہنچے تو وہاں سے دوڑ پڑے، دوڑ کے جب پہنچے تو حضرت نجم الدین کبریٰ اپنے حجرے میں جا چکے تھے۔ ادب پہلا کرینہ ہوتا ہے ان آستانوں میں، کھڑے ہو گئے، ہمت نہ تھی کہ اندر کیا کہتے ہیں، تہجد تک کھڑے رہے پانی گرم کر کے۔ تو حضرت سیف الدین اس خدمت میں کھڑے رہ کر جب تہجد کا وقت ہوا، حضرت نجم الدین کبریٰ باہر تشریف لائے
تو نظر ڈال کے کہتے ہیں سیف تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تیری تو ڈیوٹی نہیں، میں نے کہا تھا جاؤ آرام کرو۔ تو سیف الدین نے ایک عرض کی، وہی عرض میں نسبت کے پیغام کے طور پہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور عرضوں کے میں جو انعام ملا کرتے ہیں میں وہ بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت نجم الدین کبریٰ نے جب کہا سیف تو کیا کر رہا ہے، تو حضرت سیف الدین کہنے لگے حضور جب میں اپنے بستر کے پاس پہنچا تو میرے اندر کے سیف نے مجھے آواز دی، میرے اندر کے سیف نے مجھے آواز دی کہ سیف الدین گھر بار چھوڑا شیخ کے قدموں میں سکون و آرام پانے کے لیے، اب تو کون سے بستر میں آرام کو ڈھونڈنے جا رہا ہے؟ اب تو کہاں آرام کی تلاش کر رہا ہے؟ تیرا آرام، تیرا سکون حضرت کے قدموں کے نیچے۔ تو چلا جا اس حجرے کے باہر بیٹھ جا، حضرت نے تو آج آرام کے لیے کہا، تو اس آرام کو سمجھ نہیں سکا، وہ تیرے حجرے میں بستر پہ نہیں تھا، وہ حضرت کے قدموں میں باہر بیٹھ کے حاصل ہوا۔ اور اتنے سن کے اتنے خوش ہوئے، نجم الدین کبریٰ کی زبان اقدس سے نکلا سیف جب تک بادشاہ وقت تیرے گھوڑے کی رکاب کو پکڑ کر گھسیٹا نہ جائے تب تک تو اس دنیا سے اٹھے گا نہیں، تب تک تو اس دنیا سے اٹھے گا نہیں۔ تجھے کیا پتا تو کس آرام کی بات کر بیٹھا ہے، ہم نے بادشاہ وقت کو تیری رکاب میں پھنسا ہے۔ ایک زمانے نے تاریخ کے اور آپ دیکھیے کہ کس طرح وہ واقعہ انشاءاللہ زندگی رہی تو یا کسی اور سے آپ سنیں گے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارا آرام، ہمارا سکون جو کچھ ہے وہ گنبد خضرا کے ساتھ، ہمارا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں جہاں سے آپ نسبت رکھتے ہیں، خصوصاً آج اس مرد درویش و قلندر کے دروازے پہ آئے، یہ وثوق امید رکھیے گا کہ مدینے کے بغیر ہماری کوئی پرسہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم نے ان کی ذات اقدس پر گنبد خضرا کے مقیم پر کوئی بات اور سودا بھی نہیں۔ ہمارا جو کچھ ہے ہماری نسلوں کا جو چلے گئے، ان کی قبریں جو آئیں گے آگے، سب کو اگر کچھ اللہ سے مانگنا ہے تو یہی، اے اللہ ان پاکوں کے صدقے میں اپنی رضا ہمیں اس طرح نصیب کر کہ اس گنبد کی ہمیں چھاؤں نصیب۔ حضرت عرفان شاہ صاحب کی، اخلاق شاہ صاحب کی ہمتوں کو بہت قبول فرمائے، اور جس انداز سے بیرون ملک اندرون ملک مریدین میں یہ سلسلہ آپ نے شروع کیا، اللہ اس کارواں کو آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کے توسل سے ہم بھی اس بغداد کی نشانی میں آ کے حاضر ہوتے ہیں، اللہ ہمیں بھی یہ سعادت سدا حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ انتہائی مختصر مگر جامع اور حسین انداز میں محبوبان خدا کا نسبت بھرا پیغام آپ کو سنا رہے تھے۔ فضیلت ماب، عزت ماب، پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر سائیں شعبان فرید کلیامی صاحب دامت برکات العالیہ، رب کائنات ان کا سایہ قادر امت پہ قائم و دائم رکھے، انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ بلا تاخیر دعوت سخن دینے جا رہا ہوں اپنے معزز مہمان گرامی، عظیم مذہبی سکالت حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اشفاق جلالی صاحب کو وہ تشریف لائیں اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و احوال کے حوالے سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانیہ عالیہ حضرت دیوان حضوری، علماء اہل سنت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني اذكركم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين۔
الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہبتہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ لاتا ہے رضا تیری سرکار میں اس کو شفیع، لاتا ہے رضا تیری سرکار میں اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سگے درگاہ میران شو چکھاہی قرب ربانی کے بار شیران شرف دارت، سگے درگاہ جیلانی اے تن میرا پرزے پرزے جیوں درزی دیاں لیراں ہوں، انہاں لیراں دی گل کفنی پاکے رلساں سنگ فقیراں ہوں، بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میراں میراں ہوں۔ حاضرین محترم، پیر طریقت حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ اخلاق احمد صاحب دام برکاتہ العالیہ، پیر طریقت حضرت صاحبزادہ والا شان پیر عرفان احمد صاحب دام برکاتہ العالیہ، جل قدر مشایخ نظام علماء کرام، حاضرین گرامی قدر، عشق رسول میں ڈوبے ہوئے شمع مصطفی کے پروانوں، اور ابھی میں بیٹھا ہوا تھا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہات اور یہ دیوان حضوری کا صدیوں سے فیض کا چشمہ جو جاری ہے، ادھر ممتاز قادری کی طرف میری توجہ چلی گئی، ادھر میں بریلی کے تاجدار امام احمد رضا کی بارگاہ کی طرف میری جو ہے خیالات کی ڈوری چلی گئی، اور میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، ہے قادری فقیروں کا جھنڈا گڑا ہوا، ہے قادری فقیروں کا جھنڈا گڑا ہوا، ہے احمد رضا کے فیض کا در کھلا ہوا۔ صدیاں بیت گئی ہے، 1000 سال ہونے کو ہے، زمانے گزر گئے ہیں، مگر آج بھی مشرق و مغرب میں، شمال اور جنوب میں، مشائخ کی محفل میں، صوفیاء کے تذکرے میں سیدنا عبدالقادر جیلانی کا ذکر ہو رہا ہے، غوث سمدانی کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی فتوح ربانی کو پڑھ کر عشق رسول کا، عشق الہی کا چراغ روشن کیا جا رہا ہے، فتوح الغیب کو پڑھا جا رہا ہے، جلاء الخواطر کو پڑھا جا رہا ہے، اور کتنے ہیں جو ان کے قصیدہ غوثیہ کو پڑھ کے حال مست ہوتے جا رہے ہیں۔ سیدنا عبدالقادر، اس لیے حاضرین محترم، عیسائی کہتا ہے میرے عیسیٰ مردے زندہ کرتے ہیں، تمہارے محمد عربی مردہ زندہ کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کا گزر ہوا، انہوں نے کہا میرے آقا نے بھی مردے زندہ کیے، مگر میں غلام بھی مردے زندہ کر سکتا ہوں۔ تماتر کے ساتھ لکھا، سب نے لکھا، مشرق و مغرب والوں نے لکھا، اپنوں میں بھی لکھا، بیگانوں میں نے بھی لکھا ہے۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی نے فرمایا اس مردے کو زندہ کروں، یا اس کو پرانی قبر کے پاس لے گیا، کہنے لگا اس کو زندہ کرو، فرمایا اس طرح زندہ ہو جو دنیا میں کام کرتا تھا، کیا ویسے ہی زندہ ہو؟ اس نے کہا یہ تو بڑے کمال کی بات ہوگی۔ آپ نے فرمایا کون باذن اللہ، قبر پھٹ جاتی ہے، سرنگی بجاتے ہوئے مردہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور لوگوں آج تم نے فرقہ واریت کو ہوا دی، تو ہم نے لشکر بنائے، کبھی تبلیغ کے نام پر، کبھی جہاد کے نام پر، کبھی طالبان کے نام پر۔ میرے غوث نے بھی جہاد کیا ہے، انہوں نے مجاہد کون سا پیدا کیا؟ نور الدین زنگی جیسا مجاہد، جو میدان میں اترتا ہے تو 1000 بار درود شریف پڑھ کے اترتا ہے، جو رات کو ہے تہجد پڑھتا ہے۔ جب حضور، میں ان بزرگوں کی موجودگی میں، صاحبزادہ صاحب کی موجودگی میں، مشائخ کی موجودگی میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں، یہ شان ہے خدمتگار، یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔ سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بندے تھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز ہیں، چوٹیاں دیکھ کے ان کی چوٹیاں ریت اور زروں میں مل جائے، ان کا نام و نشان تک مٹ جائے۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی کو اللہ نے عظمتیں عطا فرمائی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ کیا بندے میں بھی ایسی عظمتیں ہیں؟ ہاں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث کو اٹھاؤ، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور حدیث قدسی کو پڑھو، جب میرا بندہ نفل پڑھتے پڑھتے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی
اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ ارادہ کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے۔ اور فخر رازی فرماتے ہیں اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے۔ اب یہ ہے وہ آنکھ اس کی ہے مگر دیکھ نور جلال الہی سے رہا ہے، آنکھ اس کی ہے نور جلال الہی سے دیکھ رہا ہے، کان اس کا ہے نور الہی سے دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ دور سے بھی دیکھ رہا ہے، قریب سے بھی دیکھ رہا ہے، وہ زمین کے اوپر بھی دیکھ رہا ہے، زیر زمین بھی دیکھ رہا ہے۔ سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی عظمتوں کا کیا کہنا کہ ایک جو ہے مہمان آتا ہے اور جو ہے اس کا پاس شیر پر سوار ہو کر بزرگ آتے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ یہ کیا کھائے گا؟ گائے۔ فرمایا جاؤ ادھر سے جانور میں سے، ہمارے جانور میں سے اس کے سامنے گائے ڈال دو۔ ساتھ ایک کتا کمزور سا وہ بھی چل پڑتا ہے، جب گائے کا شیر دھاڑنا چاہتا ہے تو ایک کتا آگے بڑھ کر شیر کا کام تمام کر دیتا۔ یہ کام ہے، ایک واقعہ بھی ہے لیکن حقیقت بھی یہ ہے کہ خواجہ بہاؤالدین سے پوچھو، کہنے لگے قرب ربانی ہر کوئی چاہتا ہے، معرفت ربانی ہر کوئی چاہتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ کہنے لگے سگے درگاہ میرا شوق جو خالی قرب ربانی، سگے درگاہ میرا شوق، حضور میرا محی الدین کی بارگاہ کے سگ بن جاؤ، سگے درگاہ میرا شوق جو خالی قرب ربانی کے بادشاہ شرفدار سگے درگاہ جیلانی اور سگ بن جاؤ۔ مگر امام احمد رضا خان بریلوی 1000 کتابیں لکھنے والے، دنیا کو صاحب قرآن کی جانب متوجہ کرنے والے، جن پر 35 PhD کے مقالے ہو چکے، ساری کتابیں تباہ نہیں ہو سکی۔ وہ ہمت والا عظمت والا احمد رضا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدا تیرا، اور بھی غوث ہے مگر تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدا تیرا، اور تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ اور کیا کہتے ہیں؟ ہماری زبان اس قابل نہیں عظمت غوث اعظم کو بیان کر سکے، جہاں احمد رضا یہ کہہ رہا ہو تجھ سے در، در سے سر، سر سے ہے نسبت مجھ کو۔ احمد رضا کہتے ہیں میری نسبت براہ راست حضور غوث اعظم سے نہ کرو، تجھ سے در، در سے سر، سر سے ہے نسبت مجھ کو، میرے بھی گلے میں ہے دور کا ڈورا تیرا۔ جہاں عقیدتیں آ جاتی ہیں، محبتیں آ جاتی ہیں، اہل اللہ کی صحبتیں آ جاتی ہیں، نسبتیں مل جاتی ہیں، پھر احمد رضا دنیا سے جاتے ہوئے فیض غوث اعظم کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں دنیا 1000 مخالفتیں کرے مگر آپ کہتے ہیں بے نشانوں کا نشہ مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشہ مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ ان مراحل سے علماء بھی تیار کریں، یہاں سے فقہا بھی تیار کریں۔ سید عبد القادر جیلانی 33 برس تک صبح سے لے کر دوپہر تک حدیث پڑھا رہے ہیں، فقہ پڑھا رہے ہیں۔ یہ مولانا نسبت اللہ سیالوی ایک جہاں بچھائے ہوئے ہیں اس علاقہ میں، جہاں چاہتے ہیں ایک مدرسہ قائم کر دیتے ہیں۔ ان کے بزرگوں نے بھی یہی کام کیا کہ سیدنا غوث اعظم کا مشن ہے۔ سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں آپ خود تفسیر پڑھاتے ہیں، خود جو ہے آپ حدیث پڑھاتے ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں اور زور تاثر خود قرآن پڑھاتے ہیں اور ساتوں قراتوں کے ساتھ قرآن پڑھاتے ہیں۔ ابن جوزی آپ کی مخالفت کرتے تھے، بہت بڑے محدث تھے، ان کے دوست انہیں لے گئے سیدنا عبد القادر جیلانی کے سامنے، ایک آیت کاری نے پڑھی، حضور غوث اعظم نے اس کی ایک تفسیر بیان کی۔ ساتھی نے پوچھا ابن جوزی صاحب آتی ہے؟ آتی ہے۔ 11 تفسیریں بیان کی، آتی ہے۔ حضور غوث اعظم تفسیریں آگے بیان کرتے ہیں، 40 تفسیریں بیان کی۔ ابن جوزی جیسا عظیم محدث کہنے لگا 11 تو مجھے معلوم ہے، اس کے بعد والی 29 تفسیروں سے میں واقف نہیں۔ وہ علم کا بہتا ہوا دریا، نعرہ ذرا محبت سے لگائیں، سب ہاتھ کھڑے کر کے، پھر سب کو پتہ چلے محبت میں بیٹھے ہوئے۔
صرف تعویذ لکھنا نہیں سکھائے، مجاہد تیار کیے، اور 33 برس میں ہر سال 3000 علماء فقہاء کی خانقاہ سے فارغ ہو رہی ہے، ان کی دستار بندی ہو رہی ہے۔ 33 برس میں تقریباً 1 لاکھ علماء کو تیار کر کے ظاہری عالم بھی تھے، باطنی عالم بھی تھے، ان کو دنیا میں پھیلا دیا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض صدیاں بیت گئی ہیں، زمانے بیت گئے ہیں، آج بھی جاری و ساری ہے۔ اور ان کا ذکر صالحین تنزل الرحمہ، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لوگ حیران ہیں، صدیاں بیت گئی، زمانے بیت گئے، آج بھی ہر گلی کوچے میں یا غوث اعظم دستگیر کی صدا بلند ہو رہی ہے، یا غوث اعظم دستگیر کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ شرک و بدعت کے فتوے لگانے بھی اپنی سپیڈ تیز کر رہے ہیں، مگر قادری بھی اپنی سپیڈ کو تیز کر رہے ہیں، وہ بھی بدل کر اپنے نئے انداز کے ساتھ حضور غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور حاضرین محترم، یہ ساری عظمتیں بیان کرنے کے بعد، سننے کے بعد کو یہ کہے کہ یہ عظمتیں کہاں سے آئیں، یہ شانیں کہاں سے آئیں، یہ پرواز کہاں سے آئیں، یہ رفتیں کہاں سے آئیں، تو حضور غوث اعظم سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنَّ عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، لوگوں ہر ولی ایک نبی کے قدم پر ہوتا ہے، میں محمد عربی کے قدم پر ہوں، میرے فیض کا چشمہ مکین گنبد خضرا ہے، فیض کے سارے دروازے حضور کی بارگاہ سے آ رہے ہیں، مجھے جو فیض ملا ہے حضور کی بارگاہ سے۔ حاضرین گرامی قدر، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعب دہن مصطفیٰ لے کر، لعب حیدر کرار لے کر، وہ حیدر کرار جو خیبر کے دروازے کو ہاتھ سے اکھاڑ دیں، صحابہ اندر داخل ہو کر قلعے کو فتح کر لے، بعد میں 40 صحابہ اس کو اٹھائے تو اٹھا نہیں سکے۔ اقبال چشم تصور میں وہاں پہنچا اور کہنے لگا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ اتقوا فراست المومن، مومن کی نگاہ سے ڈرو، اس کی فراست سے ڈرو، فإنه ينظر بنور اللہ، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے۔ حضور غوث اعظم کی عظمتوں کے لیے قدم کہاں سے لائے، زبان کہاں سے لائے؟ آپ خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ چھوڑ کر شیخ علی حیدری کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، منبر سے اتر آئے۔ بعد میں پتہ چلا کیا ہوا ہے، پتہ چلا کہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے شیخ کو خواب کے اندر دیدار رسول ہو رہا تھا، دیدار رسول ہو رہا تھا۔ یہ حضور غوث اعظم کے بارگاہ میں جو بیٹھنے والا ہے اس کی یہ شان ہے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم ہے۔ تو اس لیے تعظیم اور رغبت آپ نے منبر چھوڑ کر وہاں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے۔ یہ کیفیت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا ملتا ہے اولیاء سے، کیا ملتا ہے؟ یہاں قرب رسول ملتا ہے، یہاں قرب الہی ملتا ہے۔ اس لیے مولا روم نے فرمایا گرد مستان حال جو ہے ہم کے جا کے گرد جو ہے گھومو، اور تمہیں جو ہے وہاں سے کوئی گھونٹ مل جائے گا، شراب عشق الہی کا گھونٹ نہ ملے، میرا سر جام کی بو مل جائے گی، اگر وہ بھی نہ ملے رویت عیشا کا سست، ان کا دیدار ہی کافی ہو جائے گا، ان کا دیدار ہی تمہارے احوال کو بدل دے گا، تمہاری زندگی کو بدل دے گا۔ آج سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح متوجہ ہو کر ہمیں وہی پیغام دے رہی ہے۔ امام احمد رضا کی زبان میں آج فرقہ بندی ہے، صحابہ کی عظمتوں کے بارے میں زبانیں لمبی ہو گئی لوگوں کی، اہل بیت اطہار حسنین کرینین کو لوگوں نے بازی کرنا شروع کر دیا، اور یہ نہ دیکھا کہ امام علی مقام تو وہ ہیں جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے، جنہیں سورہ یاسین کی لوریاں دی جا رہی ہے، سورہ طٰہٰ جن کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، جو 24 برس تک جو ہے قرآن ہر رات ختم کرتے رہے، دن کو روزہ رکھتے رہے۔ ہمارا گلا صحیح ہے پھر بھی ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ امام علی مقام تو وہ ہیں سردن کے ساتھ ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، کربل کے اندر سردن سے جدا ہو کر نیزے کی نوک پر چڑھ گیا ہے۔ یزیدیوں نے سمجھا قرآن کی آواز نہیں آئے گی، مگر امام علی مقام کے مقدس چہرے سے اپنی قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا رم سے قرآن از حسین قرآن کے اگر رمز سمجھنا چاہتی ہو تو حسین سے پوچھو۔
حسین سے پوچھو. آج ہم نے یہاں نیت کرنی ہے, ہم اپنے گھروں میں قرآن پڑھیں گے, نماز کی پابندی کریں گے, چہروں پر سنت رسول کو سجائیں گے, ختم غوثیات پڑھیں گے. دیوان حضوری کے مشائخ کے ساتھ مستقل رابطہ ہے. اور امام احمد رضا نے سیدنا غوث اعظم کا جو پیغام دیا وہ یہی تھا, آج کے دور کے لیے تھا. سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جھاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. ایمان کے ٹھاکر گلی کوچے میں جنگ کرا رہے ہیں. ایمان کی حفاظت کرنی ہے, آئندہ نسلوں کی حفاظت کرنی ہے. حاضرین گرامی قدر, جو اس وقت تاکہ زندگی بھر اس کو اپنا وظیفہ بنائیں, اس کو لے کر جائیں. یہ صرف تقریریں نہیں سنا رہے, تحریریں بھی دے رہے ہیں, تحریریں بھی دے رہے ہیں, تاکہ بندہ جہاں بھی کھڑا ہو اسلحہ لے کر کھڑا ہو, اسلحہ لے کر کھڑا ہو. لوگوں نے سمجھا شاید خان کا مسجد سے اشاعت کے رسول اٹھتے ہیں, مگر جرمن کی یونیورسٹی سے بھی آغاز عامر عبدالرحمن اٹھا, اور اس نے کہا نہیں, یہ جرمنی کا ویزا کیا ہے, یہ یہاں کی کیفیت کیا ہے. وہ پکار اٹھا, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش سے فرنگ. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. آج لوگ نوکریوں کے لیے MNMPS کے سامنے جا کر دھکے کھاتے ہیں. وہ پولیس مین ممتاز قادری نے گورنر کا کام تمام کر کے رکھ دیا اور کہا ایئرپورٹ قریب ہے, مجھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. اور انہوں نے مشائخ نے کہا حضرت ہم اسلام لے کر یہ ذمہ ہم لیتے ہیں گورنر کے قتل کا, آپ باہر آ جائیں, آپ کیجیے افراد ہے. نگاہ اٹھا کے کہنے لگے مر کے پہنچا ہوں یہاں, اس دل ربا کے واسطے ہم نے ذکر رسول کرنا ہے. جو کلیام شریف کے ساتھ سادہ صاحب نے پیغام دیا اعلیٰ حضرت کی زبان میں, وہ یہ دینا چاہ رہے تھے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی بھوم, مصر فارس نجف کے گلے پہ آتے جائیں گے. خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اور ہر 11 تاریخ کو سیدنا غوث اعظم حضور کی محفل سجاتے تھے, حضور کی محفل سجاتے تھے. اور امام احمد رضا نے فرمایا جب تک دم میں دم ہے ذکر حضور کا سنائیں گے. اس لیے دہن میں زبان بولو, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں اٹھیں بھی وہاں, مگر جمیل قادری نے کیا کہا, آپ کے غلام نے خلیفہ نے کیا کہا, دم نکل بھی جائے گا پھر بھی انہی کا ذکر ہوگا. کہنے لگے میں وہ سنی ہوں, جمیل قادری ماننے کے بعد میرا بادشاہ بھی کہے گا الصلاۃ والسلام وما علینا الا